अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपने सुना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने यूएनओ की असम्बली से खिताब किया। बहुत सारी बातें उसमें उन्होंने की, जिनमें माहौलियात के बारे में बात की, इलाकाई और पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल की बात की। लेकिन सबसे जो ज़्यादा उन्होंने फोकस किया वो मनी लॉन्ड्रिंग जो छोटे मुल्कों से होती है, और वो पैसा उन मुल्कों के हुक्मरान जो हैं वो वहाँ से चोरी करके अवाम का पैसा बड़े मुल्कों में, यूरोपीय मुल्कों में अपनी दौलत ले जाते हैं और वहाँ अपनी प्रॉपर्टीज लेते हैं और उनके बैंकों में वो जो रकम जमा कराते हैं। एक तो उन्होंने अपने पहले खिताबात की तरह इसमें भी इसको हाईलाइट किया कि इसी जो रकम, चोरी की रकम, डाके की रकम, जो ऐसे लोग इन बड़े मुल्कों में ले जाते हैं, उसकी वापसी के लिए कोई ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि जब वो मुल्क में कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए जो उन चोरों को पकड़े या अपनी लुटी हुई रकम को वापस लाना चाहे तो उसे फैसिलिटेट किया जाए, ताकि उन मुल्कों का पैसा उन मुल्कों में पहुँच कर अवाम की फलाह बहबूद पे खर्च हो और उन मुल्कों को कर्जे लेकर अपने मसाइल हल करने के लिए मज़ीद अपने आप को दबाव में लाना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने जो है ख़ास तौर पे जो मसला है कश्मीर के बारे में एक और नए अंदाज में और मजबूत तरीके से और पूरी सपोर्ट की आवाज़ उठाई और कश्मीर में होने वाले मजालिम को और मोदी के अज़ाइम को, जो न सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों के लिए है और वहाँ पे वो जो आबादी का तनासब बदल के एक इंतहाई घिनौनी साजिश जंगी जुर्म कर रहे हैं फ़ौज को लगा के, और फिर उसके साथ ही हर दफ़ा की तरह उन्होंने उसके नाजी ज़हन को, जो हिटलर वाला ज़हन था, कौमी बर्तरी के ज़हन के एतबार से वो समझता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही रहेंगे और बाकियों की कोई जगह नहीं है। और इसमें सिख भी आते हैं, फिर ईसाई भी आते हैं। तकरीबन 30 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं इसका शिकार होते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं हैं। तो मोदी के चेहरे को बेनकाब हस्ब रवायत उन्होंने बहुत अच्छी तरह किया। तकरीबन 10 मिनट के करीब जो है उन्होंने इंडिया और इस मोदी के मौजू पे बात की, और साथ जो उन्होंने कश्मीर के इशू को हाईलाइट किया, और फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान में जो है ऐसे अमन व अमान के लिए मुतालबा किया कि जो कि हकीकी अमन व अमान हो, और अमेरिकन फ़ौज की वापसी के बाद जो है वहाँ पे जो मुल्क दुश्मन और जो अमन दुश्मन अनासर है उनसे अफ़गानिस्तान को महफूज रखा जाए ताकि वहाँ अमन हो सके मुकम्मल तौर पर। इसको हाईलाइट किया। जो आलमी दर्जा हरारत है और मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उनके बारे में बड़े मौसर तरीके से आवाज़ उठाई, और ऐसे मुल्क जो कि गरीब हैं और तरक्की पजीर हैं उनके कर्ज़ों में नरमी की बात की, उनसे रियायत की बात की और उनको रिलीफ देने की बात की। इसके साथ ख़ास तौर पर मसला फ़लस्तीन के बारे में एक उन्होंने तफसील से बात करते हुए मुतालबा किया कि 1967 की जंग से पहले जो अरब इसराइल जंग थी, उससे पहले जो फ़लस्तीन के जो इलाके उनके पास थे उनमें मबनी रियासत फ़लस्तीन की अगर कायम होगी तो हम उसको तस्लीम करेंगे, और बैतुल मक़दस जो है वो फ़लस्तीनी रियासत का जो है वो दारुल खिलाफा हो। अब ये ऐसी बातें हैं जैसी कि आप यूँ समझ लें कि अमेरिका से इसका मुतालबा करना या इसराइल से इनका मुतालबा करना, उनसे नामुमकिनात का मुतालबा करना है, और जब उनके लिए नामुमकिनात है वो इस पर सोच भी नहीं सकते, ऐसा करना ही नहीं चाहेंगे, कभी किसी से उनको मंजूर नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि हमें फिर इसराइल मंजूर नहीं है। यानी ये नौमन तेल है, जो होगा तो राधा नाचेगी और ये नौमन तेल नहीं होगा तो राधा नहीं नाचेगी। तो ये मुतालबे मानना अमेरिका और इसराइल की नौमन तेल का लाना है, लिहाजा ये ऐसी शर्त लगाना है जो कि वो पूरी नहीं करते और करना चाहते और करेंगे। लिहाजा फ़लस्तीन को, इसराइल को तस्लीम करने की बात भी इसी तरह की एक बात है जैसे वो हमसे ऐसा मुतालबा करते हैं जिसे हमने उनसे कर दिया। गोया ना वो कर सकते हैं ये और ना करना चाहेंगे, लिहाजा हम भी नहीं करना चाहेंगे। उनके पास फ़लस्तीन की आज़ादी का नौमन तेल नहीं होगा तो हमारी इरादा नहीं नाचेगी, और अगर वो अपनी इरादा को अपना मुतालबा मान लेते हैं तो ठीक है, हम वो उनकी तस्लीम कर लेंगे बात को। तो बात ये है कि ये जुर्रत है
اور ایک حوصلہ ہے اور ایک دلیری ہے جو آج سے پہلے ہمارے حکمران ایسا بیان نہیں دے سکے. اور عمران خان صاحب کیونکہ ملک کے اندر بھی ایسی ہی باتیں کرتے ہیں کہ این نہیں ملے گا چاہے میری حکومت چلی جائے, ہے جی, اور چاہے میری سارا حکومت کا نظام ٹھپ ہو جائے, لیکن میں اپنے اصولی موقف سے نہیں ہٹوں گا, میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, میں این نہیں دوں گا. یہی ہماری اصل پہچان ہے کہ ہم انصاف کے لیے آئے ہیں اور کرپشن پہ کمپرومائز نہیں کریں گے کسی صورت بھی. تو ایسے مطالبات ایسا ہی آدمی کر سکتا ہے. اور پھر جو انہوں نے پوری دنیا کے سامنے بلاسفمی کے بارے میں جو بات رکھی کہ مسلمانوں کو جو پوری دنیا میں ان کے مذہب اور ان کے نبی کے حوالے سے انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ اختیار کر کے ایک ایمبیرسمنٹ دی جاتی ہے اور مسلمانوں کو پریشان اور تکلیف دی جاتی ہے, اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. یہ کوئی مذہبی آزادی یا ہیومن رائٹس میں یا انسانی آزادی میں نہیں آتا کہ کسی کی ان شخصیات کو جو اس کے لیے معتبر اور مقدس ہیں ان کے اندر آپ جو چاہے کہیں اور کہیں کہ یہ اظہار رائے کی آزادی ہے. پھر انہوں نے جو ہے یہ اسلامی فوبیا کی جو بات کی دوبارہ سے دہرائی, اس کو کہا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے, ایسا کوئی فوبیا مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے, نہ مسلمان ایسے ہیں. اس کی انہوں نے سختی سے اور زور الفاظ میں مذمت بھی کی اور اس کو ختم ہونے کی, اس کو روکنے کی بات بھی کی. تو فلسطین کی بات کر کے یہودیوں کی مخالفت میں بیان دے کے اور اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی بات کو اعلان دہرا کے اور مضبوطی سے دہرا کے, اصل میں یہ تو پاکستان کا اصولی موقف ہے جو قائد اعظم سے لے کے آج تک چلا آتا ہے. اور عمران خان کوئی اس میں نرالے نہیں ہے, لیکن عمران خان کے اوپر کیونکہ گاہے گاہے مذہبی پارٹیاں خاص طور پر مولوی فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے وہ الزام لگاتے رہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے وہ ہیں ایجنٹ ہے نعوذ باللہ, اور قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں, اور کسی وقت یہ ایجنڈا رکھتے ہیں اسرائیل کو تسلیم بھی نہیں کرنے کا. اور جہاں تک بات یہ کرتے ہیں بار بار آج کل مسجدوں کے ممبروں سے جمعہ کی تقریروں میں ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ جی قادیانی جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور پنپ رہے ہیں اس حکومت میں اور بڑا ہوا ہے. ایسا کچھ بھی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. جو حالات پہلے تھے ویسے ہی ہیں. گورنمنٹ کے لیول پہ ان کو پنپنے میں کوئی سہولت دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور نہ کوئی ثابت کر سکے گا اگر ثابت کرنا چاہے تو. کیونکہ عمران خان جو ہر وقت ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتے ہیں اور آپ کی بین الاقوامی نموز کے لیے ہر فورم پہ آواز اٹھاتے ہیں, اور جو یہودیوں کی نفی کرتے ہیں, اور وہ قادیانیوں کی حمایت کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ محض پروپیگنڈا ہے اور عوام کو بیوقوف بنا کے, عوام کو جوش دلا کے اور عوام کی سادہ لوئی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ بھی اگر ہر جمعے کی تقریر کر کے پورے پاکستان میں جلوس نکال سکیں مسجدوں سے, جو مولوی صاحبان ان کو لیڈ کریں, تو پاکستان میں ایک شور سا حلقہ بنا سکتے ہیں. حالانکہ یہ بالکل ایک جھوٹی کوشش اور سازش ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. عوام سے میری التماس ہے کہ کسی مولوی صاحب کے کہنے پہ کسی احتجاجی جلوس میں یا آپ ریلی میں بالکل نہ نکلیں, بالکل مت جائیں, کیونکہ یہ پہلی بات ہے کہ خلوص سے ہے ہی نہیں. یہ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے, اسے اٹھانے کے لیے ایک سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پہ مسجد کا ممبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو استعمال کرنے کی مذموم کوشش ہے, جسے ہمیں ناکام بنا دینا چاہیے اور کھل کے کہنا چاہیے مولوی صاحب اب خود جائیں, ہمیں یہ باتیں نہ بتائیں, ہم یہ باتیں اب سمجھ گئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم آپ کا اعلی کار بن کے آپ کی منفی سیاست میں رنگ نہیں بن سکتے ہیں. اور اسی طرح جو مدرسے ہیں جن کو ابھی ایک طرح سے وہ قومی ادارے میں شامل کیا گیا ہے, ان کی پیچھے اربوں سے امداد کی گئی ہے, اور اس کے علاوہ ابھی سلیبس جو آیا ہے اس میں ان کو شریک کیا گیا ہے, ان کے مشورے سے تیار کیا گیا ہے, تو اب ایک ضابطۂ ہلاک شاید بن بھی چکا ہو, میں سمجھتا ہوں ضرور ہونا چاہیے کہ کوئی مدرسہ کا بچہ اور کوئی اسکول اور کالج کا بچہ کسی سیاسی تحریک میں حصہ لیتے ہوئے پکڑا گیا یا کسی سیاسی پارٹی کے لیے استعمال ہوا یا اپنے اس درسگاہ کی پریمیسز سے وہ سیاسی سرگرمیوں کے لیے باہر گیا, تو اس کو پنشمنٹ دی جائے گی, اس کا نام خارج کر دیا جائے گا اور اس کو قانونی چارج اس کے خلاف کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, یا صرف پڑھیں گے اور پڑھنے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. رہ گئی بڑے ادارے, یونیورسٹیز اور ہائر ایجوکیشن کے ادارے, جہاں پہ کہ آدمی جا کے میچور ہو چکا ہوتا ہے, 25 30 24 سال کی اس کی ایج ہوتی ہے, اس میں جا کے اپنے اسکول کی, اپنے کالج کی, یونیورسٹی کی حد تک
اپنا کوئی سیاسی ونگ، اپنا نقطہ نظر رکھنے کی اجازت قانون اگر ہمارا دیتا ہے یا دینی چاہتی ہے گورنمنٹ، تو وہ بھی ایک محدود سطح پہ ہونی چاہیے. وہاں بھی ہنگامہ آرائیگی اور طوفان بدتمیزی برپا کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کا یہ خطاب جو ہے ایک بین الاقوامی لیڈر کے ویژن کا بیان تھا. پاکستان کے اپروچ جو پوری دنیا میں ماحولیات کے بارے میں ہے، غریب ملکوں کے بارے میں اس کی ایک سوچ ہے. خود بھی ایک ترقی پذیر ملک ہونے کی حیثیت سے اس کی سپورٹ کو کرتا ہے ہم سب ملکوں کی، ان کا وہ لیڈر بن کے سامنے آیا ہے. اسی طرح بین الاقوامی طور پہ جو ماحولیات کی بات کر کے کہ وہ ایک انٹرنیشنل ویژن ہے جو اس میں بھی پاکستان شامل ہے. اور پھر امن کی جب بات کرتا ہے پاکستان، تو امن تو ساری دنیا کو چاہیے. یہ بھی پاکستان کا عمران خان صاحب کا انٹرنیشنل ایسا ویژن ہے جس کو ہر کوئی سپورٹ کرتا ہے. پھر مسلمانوں کی باہمی عزت اور وقار اور ان کا اینٹی جو اسلامی فوبیا ہے اس کے اوپر بات کر کے انہوں نے مسلمان ایک لیڈر اور ایک اسٹیٹسمین ہونے کا ثبوت دیا ہے. اور اسی طرح جو انہوں نے بات کی ہے بہت زیادہ سیکیورٹی کے بارے میں کہ ہر وقت امریکہ کو بھی یہ پڑی ہوتی ہے ہم امریکہ کو محفوظ بنائیں گے، محفوظ امریکہ، محفوظ امریکہ. دور دور جا کے لوگوں پہ حملے کرتے ہیں کہ ادھر سے خطرہ تھا ہم کو، امریکہ کو محفوظ کرنے کے لیے جو بھی کرنا پڑا ہم کریں گے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جب تک سب محفوظ نہیں ہیں، کوئی بھی محفوظ نہ ہو، سب غیر محفوظ ہیں. Until unless everybody is not protected, everybody is unprotected. کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. اگر پاکستان میں رہنے والا، کشمیر میں رہنے والا محفوظ نہیں ہے تو امریکہ میں بیٹھا ہوا کہ میں محفوظ ہو جاؤں، میں سارے خطرے اپنے ختم کر دوں. اٹ از امپاسبل. اگر آپ کو محفوظ ہونا ہے تو سب کو محفوظ کرنے کی گارنٹی دینی ہوگی، اور سب محفوظ نہیں ہے تو کوئی محفوظ نہیں ہے. یہ ایک ایسا بین الدستور میسج ہے اور اتنا کلیئر میسج ہے اور چھپا ہوا بھی ہے اور واضح بھی ہے اور بہت ڈیلیکیٹ میسج ہے. اگر سمجھنے والا سمجھے تو اس میں کیا کہا گیا ہے. اور پھر پاکستان کو اور انڈیا کو اور اس خطے کو بین الاقوامی برادری کو کہا گیا کہ اگنور مت کریں، ایزی مت لیں. یہ ایٹامک فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے کسی وقت بھی. مودی جیسا ایروگنٹ پرسن، سر پھرا آدمی جس کا دماغ کام نہیں کرتا، کوئی سننا نہیں چاہتا، صرف اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، ایروگنٹ مائنڈڈ پرسن ادھر بیٹھا ہے. ہم کتنے بھی انٹیلیجنٹ ہوں، کتنے بھی عقل مندی سے کام کریں اور وہ ہوں، سمجھدار ہوں، بردبار ہوں، لیکن ایک ایروگنٹ پرسن کی ایک ایسی حرکت کے جواب میں آپ کو اپنی ساری چیزیں ختم کر کے اسے جواب دینا پڑ جاتا ہے. اور پاکستان نے کہا کہ اگر کچھ ہوا تو پاکستان جواب دے گا اور آخری حد تک بھی جائے گا اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہر حربہ آزمائے گا اور اپنی ہر طاقت استعمال کرے گا. کسی کو غلط فہمی میں انہوں نے نہیں چھوڑا. بین الاقوامی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے انہوں نے. اور یہ تقریر ان کی اقوام متحدہ کا ایک پارٹ 2 اور اس کا ایڈوانس ورژن تھا. وہ ایک بیس رکھی تھی انہوں نے بات کر کے، اپنا لہجہ سمجھا کے، اپنا انداز سمجھا کے. اس وقت وہ بھی بہت بڑی سپیچ تھی، لیکن اس کی بیس پہ جو آج انہوں نے سنجیدگی سے اور مور پاورفلی باتیں کی ہیں، وہ گویا کہ اس کا اگلا ورژن بھی ہے، ایک اسٹرانگ اس کا نیا وہ انداز بھی ہے، اور اس میں جو باتیں تھی وہ اور بھی زیادہ واضح اور کلیئرٹی کے ساتھ کی گئی ہیں اور طاقت کے ساتھ کی گئی ہیں. کیونکہ پاکستان اس وقت جس حال میں تھا اور آج جس حال میں ہے، فائنینشلی بھی، اکنامیکلی بھی اور ملکی سٹیبلٹی کے اعتبار سے بھی اور اپنے بین الاقوامی اعتبار سے بھی آگے بڑھ چکا ہے، ترقی کر چکا ہے. اور آج کا پاکستان 2 سال پہلے کے پاکستان سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے. اور حال ہی میں کرونا سے نمٹنے کا جو عمران خان صاحب کی حکومت نے ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے، جس کو پوری دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے اور سب نے اور ملکوں نے اپریشیٹ کیا ہے، یہ میڈل بھی ہمارے سینے پہ سجا ہوا ہے کہ کرونا سے پاکستان بہت سکسیسفلی نپٹا ہے، پہلے نمبر ہے پوری دنیا کے اوپر. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اندرونی محاذوں پہ کامیابیوں کے ساتھ ساتھ بیرونی محاذ بھی ان کے کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہے. اور جب کسی کو اللہ عزت دیتا ہے تو کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا. عزت کے فیصلے آسمان سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور لگتا ہے پاکستان اور عمران خان صاحب کے لیے اللہ کے ہاتھ سے عزت کے فیصلے آ رہے ہیں. حاصل کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے اپنی آگ میں. ان کے نصیب میں جلنا ہی ہوتا ہے. پرواز کرنے والے پرواز کرتے ہی رہتے ہیں، ان کی اڑانیں اونچی ہوتی ہی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہی رہتے ہیں. اور
नेक नीयत लोगों के साथ अल्लाह की मदद होती है, हिम्मत वालों के साथ अल्लाह की मदद होती है, कदम जमाने वालों के साथ अल्लाह की मदद होती है, डट जाने वालों के साथ अल्लाह की मदद होती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, इनको सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरी हौसला अफजाई जारी रखें। इक्का दुक्का सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करते हैं, बातें कुछ ज़्यादा लोग सुन भी लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ये मेरे समेत हम सब की आदत है। हालांकि इस बटन को दबा देने से सिर्फ एक बटन होता है जो मैं नहीं दबाता, जिनसे ऐसी वीडियो आनी हो जो अखलाक बाख्ता हो, जो अच्छी ना हो, जो वल्गर हो, तो फिर आपके पेज पे वो आने लगती हैं एक देखने से, तो सब्सक्राइब करने से। तो ये तो है। अगर ऐसा नहीं, एक वीडियो एक अच्छा चैनल है जिसने पॉजिटिव बात ही करनी है, जिसने कुछ अच्छा ही कहना है, तो उसको तो सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। और अगर बहुत भी एहतियात करें तो मेरी तरफ ये कर सकते हैं कि आप उस चैनल के पेज पे जाके देख लें कि वो उनकी वीडियोस में कोई ऐसी वीडियोस तो नहीं है जो आपके ख्यालात से मैच नहीं करती या जिनको आप देखना नहीं चाहते, तो फिर भले हम ना करें। लेकिन जब एक संजीदा चैनल होता है, न्यूज़ चैनल होता है, मेरी जैसी बात करने वाले, मेरे टॉपिक्स के छेड़ने वाले लोग होते हैं, तो ऐसे में कोई इंशाअल्लाह ताला वो बात भी नहीं होती। तो बेधड़क आप मेरे चैनल को ऐसी किसी गलतफहमी में हो तो देखने की ज़रूरत नहीं है, बेधड़क आप जो है उसे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह यहाँ से जो कुछ मिलेगा पॉजिटिव और अच्छा ही मिलेगा, वो अखलाक के मुताबिक ही मिलेगा। फ़नी होगा तो मजाक होगा, जोक होगा, वो भी अखलाक के दायरे में होगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें और अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। आज के इतना ही। आमिर अनफी अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंड व्यूज़ बाई आमिर से इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।